अस्सलाम वालेकुम जी। हफ्ते का दिन जो है वो हम कहते हैं कि शायद कोई ऐसा दिन हो कि जिस दिन मौज़ूआत ना मिलें, लेकिन मौज़ूआत बहुत होते हैं जी, मौज़ूआत बहुत हैं। आज का पहला मौज़ू है कि जनाब साकिब निसार साबिक चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, और जो ख़ुद को बाबा रहमते कहा करते थे और जो उनके मुखालफिन और नाकदीन हैं वो उनको बाबा ज़हमते कहते थे, क्योंकि उन्होंने अच्छे भले चलते हुए पाकिस्तान को पहिए के अंदर डंडा फंसा के जिस तरह मुंह के बल गिलाया और जिस तरह अपने जाली किस्म के इंटेलेक्चुअलिज़म का इजहार किया और कानून पसंदी और आइन पसंदी का ढोरा पीटा और इस कवर के अंदर इस मुल्क के मुस्तकबिल का बेड़ा गर्क कर दिया, और अभी तक इस पे मुसर हैं कि उन्होंने दुरुस्त किया, क्योंकि उन्हें कानून के कटहरे में नहीं लाया जा सकता। वो पाकिस्तान की उस तबका अशराफिया के अंदर शामिल हो चुके हैं कि जिनकी मरते दम तक ये कौम अपने खून पसीने की कमाई से दिए गए टैक्सों से जिनको पालेगी, वो उस तबके के अंदर का हिस्सा हो चुके हुए हैं, जिनके घर के अंदर अगर पंखा भी ख़राब होगा, बल्कि पंखा तो छोड़ें उसका जो डिमर है वो ख़राब होगा, तो उसके लिए एक गाड़ी निकलेगी हाई कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट से, और उस गाड़ी जो होगी वो जाएगी, वो एक मार्केट से मैकेनिक को उठाएगी और मैकेनिक को उठा के ला के वो डिमर ठीक कराएगी और फिर उसको छोड़ के आएगी, और उस गाड़ी के अंदर जो पेट्रोल जल रहा होगा वो आपका और मेरा होगा। फिर उस मैकेनिक के नाम के ऊपर जो एक बहुत बड़ा किस्म का बिल बनेगा, वो बिल जो है वो आपको और मेरे खून पसीने की कमाई से वो उस बिल की अदायगी होगी। ये वो बाबा ज़हमता है या साकिब निसार है। उनके साहबजादे हैं नजम साकिब साहब। नजम साकिब साहब की जी ऑडियो लीक हुई है, और ज़ाहिर है आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर ऑडियो का कारोबार कौन करता है, वही करते हैं जिन्होंने पीटीआई की सोशल मीडिया टीम को ट्रेन किया हुआ है। तो मेरे तो ख्याल में मेरा तो ध्यान उस तरफ जाता है, आपका ध्यान किस तरफ जाता है ज़रा बताइए नीचे। नजम साकिब साहब जो हैं वो अबू ज़र चद्दड़ से बात कर रहे हैं। अबू ज़र चद्दड़ साहब जो है वो एक हल्का 137 के अंदर पीटीआई के उम्मीदवार है, मेरा ख्याल 137 ही है। हल्का नंबर 137 के अंदर पीटीआई के सूबाई असम्बली के उम्मीदवार हैं, और हालिया दिनों के अंदर उनको टिकट अलाट हुआ है। और वो उनसे पहले आप गुफ्तगू सुन लें कि वो गुफ्तगू क्या हो रही है, फिर हम आगे चलते हैं। जी सर, अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर, हाँ सर, जी ये आपके एफर्ट्स सारे रंग में आए हैं। सर, मुझे इन्फॉर्मेशन आ गई हुई है। अच्छा सर। हाँ जी, तो अब बताएं अब क्या करना, क्या अब अभी टिकट तो छपवा रहे हैं, पहले ये छाप देना, ये इसमें लेट ना करें, टाइम बहुत थोड़ा है। बस बाबा को मिलने आ जाए शुक्रिया अदा करने के लिए, और कुछ हाँ नहीं। ऑब्वियसली, क्या सी बात वो कर रहे हैं। वो आ जाएंगे 11 बजे तक ऑफिस, 11 बजे तक ऑफिस आ जाएंगे, उनको टिफिन डालने आ जाएंगे बस। उन्होंने बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत की है। बहुत ज्यादा। अच्छा नहीं, मैं सोच रही थी कि पहला अंकल को लावा या शामी टिकट जमा करा के आवा। वो मर्जी है तेरी, वो देखे, लेकिन उनको आज के दिन में मिल जरूर ली बाबा को बस। हाँ ऑब्वियसली, आज सीधा ही मैं उनको लाना है। बस ठीक है। हाँ इंशाल्लाह। टिकट 12 बजे टाइम खत्म हो जाना है। टिकट छपवाएं, तस्वीर भेजें करें, और फिर वो करके आए फिर 70 है। ठीक है, आ जाए। ओके ओके। व्हाट्सएप देखो। हाँ, ये बुजर ने भेजी तुम्हें? यार मैं भी कोई चीज हूँ। नहीं, ये बुजर ने भेजी तुम्हें, डायरेक्ट आई है। मुझे डायरेक्ट भी आ सकती है, जरूरी तो नहीं अबूजर ही भेजा है चीज। मैं इसके ऊपर से आऊँ? आना तो आ जाओ, वैसे तो मुझे ही नहीं भेजी है। अच्छा, तो काम किसने करवाया था? उसके प्योर तो नहीं करवाया। बस गुड हो गया। तो क्या सीन है? कर ले दो बात ना। ओके क्या मतलब बात कर लेता हूँ, डन डिसाइडेड था। हेलो, करके बात कर लूँ कि भेजो सामान मुझे। बेसमान भेजो नहीं, एक 20 से नीचे ना लेना, तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। यार तुम फिर फोन पे छुट्टियां बातें कर रहे हो कि यार उजैर, मतलब कि मेरे तो कोई इतना इशू कोई नहीं है, एक 20 से नीचे ना लेना उससे। ओके, मैं बता रहा हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा, ये बहुत बड़ी चीज है उजैर। नजम जबान हुई हुई है ना, मैं कुछ चूतिया तो नहीं होती जबान। तुम चूतिया हो जाओ तो मेरे लिए चूतिया हो जाओ, तुम चूतिया होगे, वरना मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। चलो ओके, बताता हूँ। मैं वरना डायरेक्ट हो जाऊंगा, और तो कुछ नहीं कर सकता मैं। कह दो, वो ज्यादा बेहतर है। उसने वो दफ्तर आ रहा है मेरे पास जमा करवा के। ओके तुमने आना, तुम भी आ जाओ। ओके।
جی آپ نے وہ گفتگو سن لی ہے. اس کے اندر دو اصحاب ہیں. ایک صاحب جو ہیں وہ تو نجم ثاقب صاحب ہیں جن کی کال ہے, اور ان کی دو کالز ہیں. پہلی کال جو ہے وہ ابو ذر چدڑ صاحب کو ہے, اور وہ ابو ذر چدڑ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ابا سے آ کے ملنا ہے اور جفی ڈالنی ہے اور شکریہ ادا کرنا ہے. شکریہ ادا کیا کرنا ہے بھئی, وہ جو تم نے وعدہ کیا ہوا تھا پینشن وہ رشوت کا وہ دینی ہے, ان کو پیش کرنی ہے ان کی خدمت کے اقدس کے اندر. اس کے بعد پھر کوئی میاں عزیر صاحب ہیں, پھر نجم ثاقب صاحب کی ان کے ساتھ کال ہے, اور وہ میاں عزیر کو کہہ رہے ہیں کہ ہم 1.20 سے نیچے نہیں لیں گے. اب اس کے اوپر جو ہے وہ خیالات کے گھوڑے دوڑائے جا رہے ہیں دوست احباب کی طرف سے کہ یہ 1,20,000 تو نہیں ہو سکتا, اتنا تو ان کا جو ہے وہ مطلب کہ اتنے تو ان کے جوتے کی قیمت نہیں ہے. یہ جو کیا ہے موصوف نجم ثاقب صاحب کی مشہور و معروف شادی جو ہے وہ آپ نے ملاحظہ کر رکھی ہوگی, جس کے اندر ثاقب نثار نے کس طرح اپنی ڈرٹی ویلتھ کا جو اس نے مختلف بہانوں سے اکٹھی کی تھی, ڈیم کے نام کے اوپر اکٹھی کی تھی, 184 کے تحت نوٹس لے کے لوگوں کو بلیک میل کر کے جس طرح اس نے انڈسٹریز سے پیسہ اندرون ملک اور بیرون ملک اپنے اکاؤنٹس کے اندر اینٹھا تھا, یہ اس نے ڈرٹی ڈسپلے آف ویلتھ کیا تھا جب اس نے اس نجم ثاقب کی, جب بابا رحمتے نے نجم ثاقب کی شادی فرمائی تھی. اور اس کے اندر آپ دیکھیں یہ لوگوں کے اوپر شک کرنے والا اور تنقید کرنے والا کہہ سکتے ہیں, تنقید کرنے والا یہ شخص جو ہے اس کی اپنی فیملی کے اندر جو ڈرٹیسٹ ڈسپلے آف دا ویلتھ تھا, آپ اس کا اندازہ فرما سکتے ہیں. وہ اس شادی کے اندر آیا تھا اور پھر بڑے فخر کے ساتھ انہوں نے یہ شادی ڈسپلے کی تھی. کسی کی جرت نہیں ہے وہ اس سے سورس آف انکم پوچھ سکے. تو سورس آف انکم کیا تھا وہ موصوف نے خود بے نقاب کر دیا ہے. تو میاں عزیر صاحب کو جناب نجم ثاقب صاحب فرما رہے ہیں کہ آپ کو جو ہے وہ کسی بھی صورت میں 1.20 سے اس سے کم نہیں لینا. تو دوست احباب میں سے کچھ کا خیال ہے کہ یہ 1,20,000 تو نہیں ہو سکتا, اور یہ 1,20 کروڑ بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ بہت زیادہ رقم ہو جاتی ہے. یہ 1,20,00,000 ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, 1,20,00,000 کیسے ہوا گا؟ جس طرح پچھلے دنوں الزام لگا کہ عمران ریاض خان صاحب نے, جنہوں نے کہ باقاعدہ ڈکلیئر کیا ہوا تھا, بلکہ ابھی بھی ہے کہ وہ قومی اسمبلی کا الیکشن لڑیں گے لاہور سے, اور زیادہ امکان ہے کہ شہباز شریف کے مقابلے میں لڑیں گے. انہوں نے اب ایک حلقے سے یہ جو فیروز پور روڈ کے اوپر جو حلقہ ہے آگے جا کے وہاں سے انہوں نے اپنے ایک فرنٹ مین کو, دلال بھی کہہ سکتے ہیں ان کو ٹکٹ لے کے دی ہے. اسی طرح بابے رحمتے نے بھی کچھ لوگوں کو ٹکٹیں لے کے دی ہیں, اور اس کے پیسے اس نے براہ راست پکڑے ہیں, جو کہ اس آڈیو کے اندر آپ کو سنائی دے رہا ہے کہ کس طرح ان کا صاحبزادہ کہہ رہا ہے کہ ابا جی سے ملنا ہے, شکریہ ادا کرنے کے لیے جفی ڈالنی ہے, تو اس جفی کے اندر پھر 1,20,00,000 پیش کرنا ہے. اور وہ مڈل مین جس نے یہ سودا کروایا ہے, جس کا نام میاں عزیر ہے, وہ ان کو کہہ رہا ہے کہ جناب آپ نے 1,20 سے کم پہ راضی نہیں ہونا, 1,20 سے کم نہیں پکڑنا آپ نے, ٹھیک ہے, اور میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا. بلکہ وہ تو کہتا ہے, ہاں وہ تو دانت توڑ دوں گا یا ٹانگیں توڑ دوں گا اگر تم نے 1,20 سے کم پکڑا تو. یہ اتنا بڑا کام کیا ہے انہوں نے. اور کام کیا ہے کہ ثاقب نثار نے فون کیا ہوگا یا پرچی بھیجی ہوگی یا چٹ بھیجی ہوگی یا خود چلا گیا ہوگا, خود بھی تو ملتا جلتا ہی رہتا ہے, اور اس بندے کو ٹکٹ لے کے دیا ہے. خبر یہ نہیں ہے, خبر یہ ہے کہ واحد ٹکٹ نہیں ہے, اور بھی کئی مطلب آدھی درجن کے قریب لوگ ہیں جن کو انہوں نے ٹکٹ لے کے دیے ہیں. یوں مطلب 8-10 کروڑ روپے کی دہاڑی اس ٹکٹ کی خریدا فروخت کے اندر جو ہے وہ بھی لگائی ہے جناب بابا رحمتہ صاحب نے, المعروف ثاقب صاحب, المعروف سابق چیف جسٹس. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کے اوپر ہمارے وہ دوست ہیں جناب پیر اشرف رسول صاحب, جو کہ PMLN کے کینڈیڈیٹ رہے ہیں اسی حلقے سے. تو ان کا پیغام آیا, انہوں نے کہا یار اتنا جو یہ وقت کر رہے ہیں آپس کے اندر, کشت کاٹ رہے ہیں, میرے حلقے کے اندر اس طرح کی یہ ٹکٹیں تقسیم کرتے ہیں, تبدیل کرتے رہتے ہیں دے کے. پچھلے سال بھی انہوں نے, پچھلے سالوں میں بھی یہی ڈرامہ کیا تھا, اس سال میں بھی یہی ڈرامہ کر رہے ہیں. تو یہ بابے رحمتے کو کہو کہ اگر اتنا تمہارے اندر ہے, حوصلہ ہے,
تو 2 سال تو ہو گئے ہیں تمہیں ریٹائر ہوئے تو خود ہی آ جا میرے ساتھ سامنے الیکشن لڑ لے, دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا, پتہ چل جائے گا کہ کس کی کتنی مقبولیت ہے, کس نے کتنے اپنے حلقے کے عوام کی خدمت کی ہے, اور کون جو ہے عمران خان کے اس کو لے کے چل رہا ہے. اگر تمہیں اتنی تکلیف ہے ٹکٹوں کے اوپر اور میرے حلقے کی ٹکٹوں کے ساتھ تم کر رہے ہو تو تم خود الیکشن لڑ لو. یہ پیر اشرف رسول صاحب کا بھائی آن ریکارڈ چیلنج ہے باب رحمتے کو کہ بھائی بہت ہی تکلیف ہے تو آ کے آپ الیکشن لڑ لیں. تو ایک تو یہ بھی چیز ہو گئی. اب دیکھیے یہ جو ساری چھینا جھپٹی ہے یا بانٹا بانٹی ہے یا یہ جو لین دین ہے یا یہ خرید و فروخت ہے, یہ کو پہلی دفعہ پی ٹی آئی کے اس کے اندر سامنے نہیں آیا, اور یہ جو ہے یہ بڑی دیر کا چل رہا ہے اور ہمیشہ چلتا ہے. عمران احمد خان نیازی صاحب نے اپنا اس کو سیاست کو ایک باقاعدہ کاروبار بنا رکھا ہے. میں پہلے بھی آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ پائیا جو ہے وہ جلسہ کروانے کے لیے بھی 8 پارٹیوں سے پیسے وصول کرتا تھا, اور اس نے 70-80 جلسے کیے تھے اگر آپ کو یاد ہو نکالے جانے کے بعد, اور وہ 7-8 پارٹیوں سے وہ اور اس کی ٹیم پیسے وصول کرتی تھی. اس کی سوشل میڈیا ٹیم اس جلسے کی کوریج کے الگ لیتی تھی, اس کی مین سٹریم میڈیا ٹیم جو تھی وہ الگ لیتی تھی, اور یہ دونوں کوئی ملین روپیز لیتے تھے اس حلقے میں جس حلقے سے جلسہ کرایا جانا ہوتا تھا. اچھا, اب مثلا میرا مطلب ہے 7-8 حلقوں کے اندر وہ ایک جلسہ رکھتا ہے, تو ان 7-8 کے ساتھ 8 جو کینڈیڈیٹس ہیں وہاں کے اوپر ان سے وہ وصولی فرماتے تھے, اور یوں وہ 7-8 کے لوگوں کے میں سے ایک کے پیسے لگا دیے جاتے تھے اور باقی وہ جیب میں ڈال لیتے تھے. انہوں نے اس کو ایک کامیاب کاروبار بنایا ہوا ہے. پھر آپ نے وہ بھی دیکھا ہوگا کہ زمان پارک کے بعد پہرے دینے والوں کے لیے وہ کس طرح پیغام بھیجتے تھے کہ اتنے بندے تم لے کے آؤ, اتنے بندے تم لے کے آؤ. پھر ان بندوں کی حاضریاں لگتی تھیں, پھر ان سے پکوڑے بھی تلوائے جاتے تھے. وہاں پہ وہ کڑھائی کے ارد گرد کھڑے ہو کے پکوڑے تلتے تھے. پھر ندا خٹک جو ہے وہ تندور کے اندر روٹیاں لگاتی ہوئی پائی جاتی ہے. لمحہ موجود کے اندر جو جرم یہ کر رہے ہوتے ہیں بعین ہی اس کا الزام دوسرے پہ لگا رہے ہوتے ہیں. عمران خان کی حمایت کے اندر سینہ تان کے چلنے والی ندا خٹک جو ہے وہ تندور میں روٹیاں لگاتے ہوئے پکڑی گئی ہے, اور جناب ٹرینڈ چلا رہے ہیں نانی تندورہ, مطلب کہ مریم نواز شریف کے خلاف. شرم نہیں آتی ان لوگوں کو. مطلب اپنی یہ ان کی ندا خٹک جو عمران خان کی باڈی گارڈ ہے وہ جس طرح وہ سینہ تان کے چلتی ہے یار, میرا مطلب ہے, اور جس طرح عمران خان بھول رہا ہوتا ہے تو وہ رو رہی ہوتی ہے. وہ تندور کے اندر روٹیاں لگا رہی تھی یوتھیوں کو کھلانے کے لیے, اور ٹرینڈ دوسرے کے خلاف چلا رہے. بہرحال تو اب اس کا بہترین جو ہے طریقہ ہے کہ یہ کنائیونس ہوئی ہے, یہ ابیٹنگ ہوئی ہے, یہ برائب ہوا ہے, یہ کرائم ہوا ہے. چلو وہ تو چیف جسٹس ہے, وہ تو امیونٹی ہے, اس کو حال ہو, اس کی ساری آل اولاد کو امیونٹی ہو گئی. اس کو باقاعدہ فورینزک کے لیے ایف آئی اے کو حوالے کیا جانا چاہیے اس آڈیو کو, اور اگر حکومت نہیں جاتی تو کوئی بھی شہری جا سکتا ہے کہ جناب اس آڈیو کی فورینزک کروائیں. اور یہ کرائم ہو رہا ہے, یہ برائب کی جا رہی ہے, یہ رشوت دی جا رہی ہے, اور دونوں طرف سے اعتراف موجود ہے. اور اگر یہ آڈیو فورینزک کے اندر یہ آڈیو درست ثابت ہوتی ہے, جو کہ میرا خیال ہے کہ درست ہے, تو پھر اس کے اوپر کارروائی کی جائے اور ان تینوں اصحاب کو گرفتار کیا جائے. الیکشن کمیشن اس کے اوپر نوٹس لیتے ہوئے اس ٹکٹ کے کینسل کرے. ٹھیک ہے, تو بہرحال یہ تھا جی, میں نے کہا کہ اس کے اوپر ہم اپنا بھی حصہ ڈال دیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.